ہم بھی اسی نظریے کے قائل ہیں، ہم مخالف تو نہیں اس نظریے کہ نظام ولایت فقیہ، یہ بات رہبر معظم نے کہی ہے، کھل کے کہی ہے۔ اس وقت کہیے کہ جب یورپ میں مالی بحران آیا تھا، جب کرپٹ ہو رہے تھے ایک ایک کر کے بینک، ان کا اپنا سسٹم آہستہ آہستہ ان کی اکنامی بیٹھ رہی تھی، اس وقت رہبر معظم کی خطابات آپ سنیں، سب میں یہی کہا ہے، ان سب کو دعوت دی ہے کہ آئیں، یہی نظام آپ کو نجات دے سکتا ہے، آپ مانیں نہ مانیں، آپ کو یہی نظام نجات دے گا۔ یہ جو ہم اس کو انسانی، یعنی ہم کہتے ہیں اسلامی، لیکن اصل میں ایک انسانی ہے، اصل میں ایک فطری نظام ہے۔ بات آپ کی، ہماری، ان کی، سب کی ایک ہی ہے کہ اصل نظام وہی ہے جس تک ہمیں جانا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں نہ کرنا چاہیے۔ ہم اختلافات مراحل میں کر رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مراحل میں کر رہے ہیں، روش میں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ نہ ہو جائے، جب تک وہ آئیڈیل سسٹم نافذ نہ ہو، اس وقت تک ہمیں اپنے درمیان جدوجہد اور کوششیں کرنی چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو کہیں اور نہیں لگانا چاہیے، کسی اور سسٹم کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت، یا روش کا اختلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اپنے پیغامات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے دوسروں کا حصہ بننا پڑے گا۔ اپنی چیز کو آئیڈیل سمجھتے ہیں آپ، بنیں، بسم اللہ، بنائیں مضبوط نظام، پہلے اپنے اندر نافذ کریں اس کو۔ رہبر نے ایک بات، شہید حسینی نے ایک بات کہی تھی، بڑی زبردست تھی، کمال بات تھی، بڑی یاد آتی ہے، آج بھی ایک جگہ دہرائی ہے میں نے، اور میں اس کو اکثر دہراتا ہوں۔ ویسے یہ امام کا نظریہ تھا، خمینی بت شکن کا نظریہ تھا، یا بات بھی انہی کے منہ سے نکلی تھی، لیکن ہم نے شہید کی زبانی سنی۔ ضیاء الحق نے جس زمانے میں پاکستان کے اندر اسلامی نفاذ کی بات کی تھی نا، جس زمانے میں ضیاء الحق نے پاکستان میں اسلامی نفاذ کی بات کی تھی، تو شہید نے اس کو یہ کہا تھا کہ پہلے اپنے اس 6 فٹ کے اوپر، اپنے 6 فٹ کے اوپر نظام لاؤ نا، پھر بات کرنا۔ بات صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ ہم بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں جس نظام کو آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں نا، پہلے اپنے اس حلقے میں، اس گروہ میں، کہ جو سب آپ کی بات پر لبیک کہتے ہیں، آپ نظام ولایت فقیہ نافذ تو کریں، کہ اس کی عملی شکل تو دیں، جس میں جاذبیت ہی جاذبیت ہے۔ ہم نے بھی تو دیکھا ہے، نظام ولایت ہمارے سامنے رن ہو رہا ہے، یہ کوئی تاریخی باتیں تو نہیں ہیں۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک آدمی جو جانے دے رہے ہوں اپنے ہاتھ سے، کوئی ایک مؤلف جو بننے دے رہے ہوں، ہاں، جسے اسلام سے عناد ہے، جو اصل نام سے مخالفت رکھتا ہو، وہ گیا۔ لیکن جو ہلکا پھلکا سا اختلاف روش کا رکھتا ہو، پر معظم میں سوائے جاذبیت کے کچھ نہیں ہے۔ کیا انداز ان کے بیان کا، اس کے عملی ثمرات کم سے کم اس حلقے میں تو نظر آئیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ اسی سسٹم کو نافذ کرنا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ، کہیں تو اس کا امپلیمنٹ چھوٹے ہی پیمانے پہ صحیح، روش کا اختلاف رہنے دیں، انشاءاللہ امت کا یہ اختلاف انشاءاللہ نعمت اور رحمت ہی ہوگا۔ کیوں آپ یہ، ہم جس بات کے، یعنی جس بات کو مشاہدہ کر رہے ہیں اور جس بات سے ہمیں تھوڑا سا اختلاف بھی بنتا ہے ہمارا، وہ یہ بنتا ہے کہ اگر ایک نظام آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ صحیح ہے، تو اگر اپنے آپ کو صحیح کہیں، دوسرے کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو صحیح کہیں، اپنے اوپر دلیل رکھیں، لیکن اپنے سے زیادہ دوسرے پہ غلط ہونا ثابت کریں، یہ خطرناک بات ہے، یہ ذرا عجیب لگ رہی ہے۔ یہ روش نہیں، اس پر جتنا اور جس جگہ جس سطح پہ چاہے مناظرہ کر لیں، یہ اسلامی روش نہیں، یہ خمینی کی روش نہیں ہے، یہ خامنائی کی روش نہیں ہے، سید حسن کی روش نہیں ہے، ہماری رائج قیادتوں کی روش یہ نہیں ہے۔ انہوں نے بھی ایک نظام کو صحیح سمجھا، نافذ کر دیا پورے ملک میں، میں نے کہا 40% اکثریت ہے، 80% ہے، 60% ہے، 70% ہے، نہیں، چل رہے ہیں، انداز، اسٹائل ہے، روش ہے، چل رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سینہ کشادہ کریں، شرح صدر پیدا کریں۔ ایک بات آپ نے صحیح سمجھ لی ہے، بہترین بات ہے، نوجوانوں کی تربیت کریں اسی نظام کے مطابق۔ کل جب ہم کسی جگہ پہنچانے کے بعد آپ سے کہیں کہ بس اب آپ کے لیے میدان ہموار ہے، نوجوانوں کو زمین پر اتاریں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اللہ کا نظام دنیا پر نافذ کریں،
تو آپ کے پاس ایک ٹیم ہونی چاہیے کہ جو آگے بڑھائے. ہم دعوت دے رہے ہیں اس طرح کے لوگ آمادہ کریں, بسم اللہ سینے کشادہ کریں ان لوگوں کے بھی, ہمیں بھی کام کرنے دیں, تمام گروہوں کو کام کرنے دیں.